السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی خاص، بابرکت اور مجرب قرآنی عمل کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ آج 15 ذوالحج پیر کا دن اپنے اندر بے شمار روحانی برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دنوں اور اوقات کو خاص فضیلت عطا فرماتا ہے، اور آج 15 ذوالحج پیر کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں شامل ہے جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن خود بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں پیر کے دن کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ جب 15 ذوالحج اور پیر کا دن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مومن کے لیے یہ ایک بہترین موقع بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، دعا کرے، استغفار کرے اور اپنی زندگی میں خیر اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی نکالیں۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد وہ دولت ہے جو انسان کے دل کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے آج 15 ذوالحج پیر کا دن ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس کی قدر کیجیے اور اس مبارک دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ زندگی میں مختلف مشکلات، پریشانیوں، آزمائشوں اور تنگیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رزق کے مسائل میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، اور کوئی اپنی اولاد یا مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے آج 15 ذوالحج پیر کا دن امید اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ایک ایسا موقع ہے جسے ہمیں غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قیمتی مواقع کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اس وقت کی قدر کر لیتے۔ اس لیے آج 15 ذوالحج پیر کا دن آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاریں اور اپنی زندگی میں خیر اور برکت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین کرام، اس چینل پر آپ کے لیے ہمیشہ مستند اور قرآنی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک ایسی معلومات پہنچائی جائیں جو آپ کے ایمان میں اضافہ کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔ آج 15 ذوالحج پیر کا دن بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس مبارک دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس دن کو بہترین انداز میں گزار سکے۔ دوستو، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے اور یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، دل مطمئن ہو، گھر میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو ایسے مبارک دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس مبارک دن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اکثر لوگ جلدی میں ویڈیو کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم معلومات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ نیکی کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ممکن ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی پریشان حال انسان کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج 15 ذوالحج پیر کا دن ہے اور میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایسے مبارک دن بار بار نہیں آتے۔ ان کی قدر کیجیے، ان کے لمحات کو قیمتی سمجھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کی طرف سے کیے جانے والے معمولی عمل کو بھی قبول فرما کر بڑی سے بڑی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج 15 ذوالحج پیر کے دن کی برکت سے ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آگے ہم آپ کو اس مبارک دن کے حوالے سے اہم معلومات اور تفصیلات بتانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف۔
لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسے روح کو جھنجھوڑ دینے والے قرآنی وظائف، مجرب اعمال اور بابرکت اذکار روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال میں ہوں، عمان میں ہوں، جاپان میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، متحدہ عرب امارات میں ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 15 ذوالحجہ پیر کا دن آئے تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ بہت آسان بھی ہے اور بہت بابرکت بھی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی مناسب وقت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ مکمل توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت پیدا کریں۔ دنیاوی خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اپنے وظیفے کا آغاز کر لیجئے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر مانگ لیجئے گا۔ اگر اچھی نوکری چاہتے ہیں تو نوکری کی دعا مانگ لیجئے گا۔ اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں تو کاروبار میں برکت اور ترقی کی نیت کر لیجئے گا۔ اگر قرض کا مسئلہ ہے تو قرض سے نجات کی دعا کر لیجئے۔ اگر اولاد کے مسائل ہیں تو اولاد کے لیے دعا کر لیجئے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، دل میں اس کی نیت کر لیجئے۔ ناظرین کرام، اب اس وظیفے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اور صفاتی نام یا رحمانوں کو پڑھنا ہے۔ آپ اسے اس طرح شمار کر سکتے ہیں: یا رحمانو 1 مرتبہ، یا رحمانو 2 مرتبہ، یا رحمانو 3 مرتبہ، اور اسی طرح گنتے ہوئے آپ نے یا رحمانو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دل اور زبان دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ ناظرین کرام، جب آپ یا رحمانو 33 مرتبہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام کا ورد کرنا ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رحیمو۔ آپ نے اس اسم مبارک کو بھی مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جس طرح پہلے اسم مبارک کو شمار کیا تھا، اسی طرح اس کو بھی انگلیوں یا تسبیح کے ذریعے شمار کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ یا رحیم و 33 مرتبہ مکمل کر لیں تو اب اس وظیفے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور بابرکت صورت پڑھنی ہے۔ یہ صورت مختصر بھی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بے حد عظیم بھی ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، اس مبارک صورت کو
آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں پر بھی شمار کر سکتے ہیں اور تسبیح پر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے رہیے یہاں تک کہ 33 مرتبہ مکمل ہو جائیں۔ جب آپ سورۃ الاخلاص 33 مرتبہ مکمل کر لیں تو اب آپ نے دوبارہ وہی درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں، عرض کریں یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے قرض ختم فرما دے، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ مجھے حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، یا اللہ میری مشکلات آسان فرما دے، یا اللہ میری جائز مرادیں پوری فرما دے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول فرمانے والا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک درخواست ضرور قبول کیجیے گا۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ یہ بھی ذکر الہی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔